اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہو گیا، یعنی آبسلیٹ ہو گیا۔ آج کل بھی بہت سارے دین ہیں بیرون عرب، دین باطل کی مثالیں ہندوازم، سکھزم، بدھزم۔ اسی دین اسلام کا نفاذ اور غلبہ ہے۔ دین اسلام ہمارا ایک بڑا ہی معتدل دین ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اصل میں ظاہر ادھر یہاں یہی بات ہوئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کائنات میں بھیجا گیا وہ کس لیے، اور یہ مضمون اس کا حقیقت اسلام ہی ہے۔ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اسلام غالب آ جائے۔ متن میں دین کا لفظ استعمال ہوا جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا، یعنی دین کا لفظ عربی زبان میں نظام، طریقہ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے کو سنت تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے، یعنی اس کو فالو کیا جائے۔ بس بعثت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی غرض کیا ہوئی؟ جس ہدایت و دین حق کو وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے تمام ادیان، تمام طریقوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ یہ ایک مستقل حقیقت ہے کہ انسان بادشاہ کائنات کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ تبیان القرآن تفسیر میں کہا گیا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ، یعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بعثت کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے نا دین فطرت ہے، یعنی یہ دین آسان دین ہے۔ اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہو گیا، یعنی آبسلیٹ ہو گیا، یعنی صرف اسلام ہی جو ہے نا وہ غالب ہونا چاہیے۔ اگر اس سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب بڑی واضح، بڑی اچھی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد اسلام کی نظریاتی اور سیاسی بالادستی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی مسلمان بنا کر بھیجے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جو دین یا نظام پہلے سے رائج ہے ان پر سب پر بلحاظ دلیل و حجت اسلام کی بالادستی یعنی نظریاتی برتری قائم ہو جائے۔ مثلا دور نبی میں یہودیت ایک دین تھا، عیسائیت ایک دین تھا، مجوسیت، منافقت، مشرکین کا دین۔ انہی عقائد کی مناسبت سے ان کا پورا نظام زندگی ترتیب پاتا تھا۔ تو یعنی یہ تو ہسٹری کی بات ہے، اور آج کل بھی بہت سارے دین ہیں بیرون عرب، دین باطل کی مثالیں ہندوازم، سکھزم، بدھزم، اشتراکیت وغیرہ۔ اللہ نے اسے کئی صدیوں تک غالب رکھا، لیکن بعد میں جب مسلمانوں پر اخلاقی انحطاط آیا، یعنی زوال آیا ان کا، اور ان کے اندر انتشار ہوا، تو مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی۔ سیاسی برتری بھی چھین لی گئی نا، اور نظریاتی برتری بھی آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نہیں نظر آتی۔ حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ کوئی پشم کا خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دیں گے، عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر۔ یا تو انہیں عزت بخشے گا تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو وہ اس کے تحت ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے 4304۔ ایک اور جگہ بڑی واضح بات نظر آتی ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا،
اس پر مسلمانوں کی ایک قوی جماعت لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ کیا ہے۔ تو نمبر ایک، یہ جیسا آپ نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اسی دین اسلام کا نفاذ اور غلبہ ہے۔ دین اسلام ہمارا ایک بڑا ہی معتدل دین ہے جس کو اس زمین پر قائم کرنا ہر مسلمان کی بحیثیت اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے۔ یعنی اس دنیا میں، اس زمین پر جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ ارتھ پلانٹ بنایا، اس زمین پر کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی سیکولرزم، کمیونزم، بدھزم، سوشلزم، سیٹنزم، ہندوازم، کیپٹلزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اسلام ٹاپ پرائرٹی ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ اعلان کر دیا گیا۔ 4، اس کے علاوہ بھی پیری مریدی، شرک، بدعت، شخصیت پرستی، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا۔ اللہ سورہ آل عمران 19 میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔